اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ اب آپ عربی الفاظ کے معنی سماعت فرمائیے۔ اضاءت اس کا معنی ہے اس نے روشن کر دیا۔ لا یبصرون نفی فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ نہیں دیکھتے۔ سمن اس کا معنی ہے گنگے۔ بکمن اس کا معنی ہے بہرے۔ الصواعق اس کا معنی ہے بجلی کے کڑاکے۔ مشاؤ اس کا معنی ہے کہ وہ چل پڑتے ہیں۔ اب آپ ترجمہ اور تشریح سماعت فرمائیے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کے اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیات مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا، تو جو لوگ دیدہ بینا رکھتے تھے ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں، مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا۔ اللہ نے نور بصارت سلب کر لیا کہ الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان کے تاریکی میں بھٹکنے کی ذمہ داری خود ان پر نہیں ہے۔ اللہ نور بصیرت اسی کا سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، خود ہدایت کے بجائے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، خود صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر کر ظلمت باطل ہی میں بھٹکنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نفسیات، ان کی اندرونی کشمکش اور ان کے انجام کو دو عظیم الشان مثالوں کے ذریعے واضح فرمایا ہے۔ یہ آیات قرآن حکیم کے فصیح و بلیغ اسلوب کا شاہکار ہیں، جن میں انسانی فطرت کے تضادات کو حصی مثالوں میں ڈھال کر پیش کیا گیا ہے۔ پہلی مثال ان منافقین کی ہے
جو بظاہر اسلام لائے، کلمہ پڑھا، اور اس کی بدولت انہیں وہ فوائد حاصل ہوئے جو ایک مسلمان کو معاشرے میں ملتے ہیں، جیسے جان و مال کا تحفظ اور مسلمانوں کے ساتھ میل جول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، جب آگ روشن ہوئی اور اس کے ارد گرد کا ماحول واضح ہو گیا تو اچانک اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ مفسر قرآن علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آگ سے مراد وہ ظاہری ایمان ہے جس کی روشنی میں انہیں دنیاوی فائدہ تو پہنچا، لیکن چونکہ دل ایمان سے خالی تھے اس لیے وہ روشنی دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ مثال ان منافقین کے بارے میں ہے جو ابتداء میں اسلام کی طرف مائل ہوئے لیکن پھر شک و شبہات میں گھر کر مرتد ہو گئے یا نفاق پر قائم رہے۔ آگ کا بجھ جانا اس بات کی علامت ہے کہ موت کے وقت یا قیامت کے کٹھن مراحل میں ان کا یہ مصنوعی نور کام نہیں آئے گا اور وہ ابدی اندھیروں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ ان آیات میں ذہب اللہ بنورہم کے الفاظ انتہائی معنی خیز ہیں۔ یہاں نور کا ذکر ہے، آگ کا نہیں۔ آگ میں دو خاصیتیں ہوتی ہیں، روشنی اور حرارت۔ اللہ نے ان سے روشنی چھین لی لیکن آگ کی جلن اور تپش ان کے مقدر میں رہنے دی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ منافقین سے ہدایت کی روشنی ختم کر دی گئی لیکن ان کے دلوں میں حسد، بغض اور نفاق کی جو آگ دہک رہی تھی وہ برقرار رہی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ منافقین نے حق کو پہچاننے کے بعد اس سے روگردانی کی، اس لیے ان کی سزا یہ ہوئی کہ وہ حق کی بصیرت سے محروم کر دیے گئے۔ اب وہ بہرے، گنگے اور اندھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جسمانی طور پر معذور ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات سننے سے قاصر ہیں، حق بولنے کی جرت نہیں رکھتے، حق کے مشاہدے سے ان کی آنکھیں قاصر ہیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بارہا معجزات دیکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کے دلائل سنے، لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، اس لیے وہ ہدایت کی طرف لوٹ کر نہیں آئے۔ دوسری مثال بارش کی ہے جس سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات و مصائب کا وہ ہجوم اور وہ سخت مجاہدہ ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کی شدید مزاحمت کے سبب سے پیش آ رہا تھا۔ مثال کے آخری حصے میں ان منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب معاملہ ذرا سہل ہوتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جب مشکلات کے بادل چھانے لگتے ہیں یا ایسے احکامات دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشات نفس اور ان کے تعصبات جاہلیت پر ضرب پڑتی ہے تو وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ بعض منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہوتے اور مسلمانوں کو کامیابی ملتی تو کہتے، دیکھو ہمارا دین کتنا سچا ہے، لیکن اگر کبھی آزمائش آتی تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے کے بہانے ڈھونڈتے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کا ذکر آیت نمبر 20 میں ہے، یعنی جب تک راستہ روشن ہے وہ چل رہے ہیں اور جیسے ہی اندھیرا چھایا وہیں ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا، یعنی ان کو جسمانی طور پر بھی معذور کر دیتا، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ ان آیات کا گہرا تعلق صحابہ کرام کے اس دور سے ہے جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ رہی تھی۔ ایک طرف وہ مخلص صحابہ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور دوسری طرف یہ گروہ تھا جو صرف مصلحت کی بنیاد پر ساتھ تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی تو منافقین کو ان کے اندر اپنی ہی تصویر نظر آتی تھی جس سے وہ مزید خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ یہ آیات در حقیقت منافقین کے لیے ایک تازیانہ عبرت ہیں
قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو ایمان کو ایک دکانداری یا مصلحت سمجھتے ہیں۔ ان آیات کا اختتام اللہ کی قدرت کے بیان پر ہوتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو نفاق کو جڑ سے مٹا دے اور چاہے تو منافقین کو ان کی بدعمالیوں کی فوری سزا دے دے، لیکن اس کی حکمت مہلت دینے میں ہے تاکہ حق اور باطل کے درمیان تمیز بالکل واضح ہو جائے۔ یہ آیات گویا اس حقیقت کو واشگاف کرتی ہیں کہ ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں بلکہ دل کے یقین اور عمل کی پختگی کا نام ہے، ورنہ انسان ان دو مثالوں کے مصداق بن کر ابدی خسارے کا سودا کر بیٹھا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔